بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، وہ انتظار کریں 4 مہینے، فإن فاؤوا، اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 226 سورۃ البقرہ۔ یہ جو ایلا ہے نا، جیسے عورتوں کو ایک ہوتا ہے طلاق دینا، وہ تو آپ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے زہار کرنا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میری عورت جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ میری ماں ہے آج کے بعد، یا کہے وہ میری بہن ہے آج کے بعد، چونکہ ماں اور بہن حرام ہے نا بندے کے لیے، اسے کہتے ہیں زہار۔ یہ ہے ایلا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، وہ عورتیں 4 مہینے انتظار کریں، اگر پھر وہ جو خامد ہے وہ اپنی عورتوں سے رجوع کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ سمجھے؟ اصل میں پیچھے قسم کا بیان چل رہا تھا نا، تو یہ جو ایلا ہے یہ بھی ایک قسم ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ تھا، بیوی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ بنا، بالفرض وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے 2000 پر منتھ دیتے ہو، یہ میرے لیے کم ہے، میں نے 5 لینا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرے پاس 5 ہے نہیں ہے، وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ اب یہ کہا کہ جا میں نے تجھے طلاق دی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھائے نا، ایلا کر لے اس سے۔ ایلا کا کیا مطلب؟ قسم کھا لے کہ میں نے 1 مہینہ اس سے بلانا بھی نہیں اور اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب 1 مہینہ اس نے اس کو بلایا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، جب مہینہ گزر جائے اس کی طبیعت فریش ہو جائے گی عورت کی کہ میرا خامد تو مجھ سے ناراض ہے، اب میں اگر دوبارہ مطالبہ کروں گی تو یہ پھر ناراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، دوبارہ اس کے ساتھ ویسے اس کی سیٹنگ ہو جائے، 2 مہینے کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، اس سے زائد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بیویوں کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیتے ہیں اور کئی سال گزر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو بلایا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ تم 4 مہینے کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ، بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی سے ایلا کر لیا کہ 1 مہینہ میں نے اس کو نہیں بلانا۔ ٹھیک ہے، اب ابھی 15 دن 20 دن گزرے ہیں، 25 دن گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ بہت پریشان ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتا اور اس سے صبر بھی نہیں ہو رہا، رہا بھی نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، چونکہ معاشرے کے معاملات ایسے ہیں، فحاشی والا، عریانی والا ماحول ہے، تو اس سے رہا نہیں جا رہا۔ اس نے قسم کھائی تھی 1 مہینے کی، ابھی دن ہوئے ہیں 10، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سے مل لے گا، اسے بلا لے گا، سب کچھ کر لے گا، لیکن قسم کا کفارہ دے گا۔ ٹھیک ہے، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ گردن آزاد کرے، 3 روزے رکھے، 10 بندوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایلا بھی ایک قسم ہے، 1 مہینے کا کر سکتا ہے، 2 کا کر سکتا ہے، 3 کا، 4 کا، 4 میکسیمم۔ اگر 4 مہینے سے اوپر ہو گیا، یہ اس کو بلاتا نہیں ہے، تو وہ عورت قاضی کے پاس جائے گی کہ یہ میرا خامد مجھے بلا نہیں رہا، میرے ساتھ سلو نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو اسلام نے یہ ظلم برداشت نہیں کیا کہ بندہ عورت پہ ظلم کرے کہ 4 مہینے کے بعد اسے بلاتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو اچھے طریقے سے رکھے یا اس کو طلاق دے دے۔ ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2468 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا،
اور 29 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، چونکہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے جاننے والے۔ چونکہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورت کو بندہ نہ طلاق دیتا نہ اس کو رکھتا، پوری عمر وہ ایسے لٹکی رہتی بیچاری، ٹھیک ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ نہ اس کو وہ اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں رکھتا تھا کہ اس کو بسائے اپنے گھر میں، اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا تھا کہ وہ بیچاری کہیں اور چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے لٹکائے رکھتا تھا، تو اسلام نے اس کا توڑ کیا۔ اسلام نے عورتوں کو کتنے زبردست حقوق دیے ہیں اور بندوں کو بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے کہا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ کا 4 مہینے کے بعد اگر اس کا نہیں ارادہ اس کے ساتھ رہنے کا تو اس کو طلاق دے دے، وہ کہیں اور شادی کر لے اور یہ کہیں اور کر لے۔ ایسا کرنا منع ہے کہ نہ اس کو طلاق دیتا ہے نہ اس کو رکھتا ہے، اس بیچاری پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دیکھیں عورت کا خامد فوت ہو جائے تو جاہلیت میں عورت بیچاری ساری زندگی عدت گزارتی تھی، کسی بند کمرے میں، کسی بند گھر کے اندر، نہ باہر نکل سکتی تھی، نہ ان کے قانون تھے نا کہ جس کا خامد فوت ہو جائے وہ ساری عمر ایسے ہی بیچاری گزار دے۔ کیا اس کی جوانی نہیں ہے، اس کے جذبات خیالات نہیں ہیں؟ لیکن اسلام نے وہ سب کچھ ختم فنش کر دیا۔ اسلام نے کہا کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کرے اور شادی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایلا کا معاملہ اور مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے اور کم جتنے چاہے 10 دن 20 دن 25 دن 1 مہینہ 2 مہینے۔ اگر اس نے کوئی قسم کھا لی ہے اس کو پورا کرے، پورا نہیں کر سکتا پہلے اس نے کر دیا تو پھر قسم کا کفارہ دے، اگر 4 کے بعد کرتا ہے تو پھر بیوی کورٹ میں رجوع کرے گی اور پھر قاضی فیصلہ کرے گا کہ وہ یا اس کو رکھے یا پھر طلاق دے دے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جو عورتیں مطلقات ہیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ 3 حیض 3 مینسز انتظار کرے گی، ٹھیک ہے۔ ولا یحل، اور اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائے، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، اس کے رحم میں۔ کیا مطلب؟ ایک عورت کسی کے نکاح میں تھی، اس نے اس کو طلاق دی، اس نے طلاق لے لی ادھر سے، اب وہ کسی اور محلے کے اندر چلی گئی اپنے والدین کے پاس، اور ادھر جا کے اس نے کہا 2 دن ہوئے ہیں طلاق کو، اس نے کہا کہ مجھے طلاق ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں، اوکے۔ پھر کیا ہوا؟ اب وہ جھوٹ بول رہی ہے نا، اس کے رحم میں بچہ ہے، اس نے کہا 2 دن طلاق کو ہوئے، اس نے کہا مجھے تو 4 مہینے ہو گئے، کسی بندے سے شادی کر لی، ٹھیک ہے، اس نے چھپایا نا یہ۔ اب اس کے نقصان کیا ہے گنیے۔ پہلے نمبر پہ یہ جو بچہ ہے یہ اس کا تھا نا، اس کا وارث تھا، اس نے محروم کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کا بچہ نہیں ہے لیکن اس کا وارث بن رہا ہے، اس کی جائیداد کا یہ بھی ظلم ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس میں جتنے محرم رشتے ہیں، اس کا یہ بیٹا تھا، اب اس کی جو بیٹی ہے، اس کی جو بہن ہے، وہ ساری اس کے لیے حرام ہے نا۔ تو اس نے جو یہ جھوٹ بولا ہے، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، نہ جانے وہ جب بڑا ہوگا 20 سال بعد جس کا تھا اس کی بیٹی سے یہ شادی کر لے، وہ تو اپنی بہن سے کر رہا ہے، پھر یہ کس لیے کر رہا ہے؟ اس عورت کے چھپانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام نے اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ عورت ایسا کام نہ کرے۔ چوتھے نمبر پہ اب اگر اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہے تو ابھی جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کا حق ہے نا، وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کا حق مار لیا اور اس کا حق دوسرے کو دے دیا، جا کے نکاح کر لیا۔ 5ویں نمبر پہ وہ جو نکاح ہوا ہے وہ بھی باطل ہے، اور جو وہ اس کا نیا خاوند اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے وہ جماع نہیں ہے بلکہ وہ زنا ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ خرابیاں، میں نے تو آپ کو 5-6 بتائی ہیں، یہ اتنی زیادہ خرابیاں ہیں کہ جس سے سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے بالکل،
تو اسلام نے کتنا اچھا قانون دیا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے نا، طلاق کے بعد وہ ایک مینسز انتظار کرے، پھر دوسرا کرے، پھر تیسرا کرے، یقین ہو جائے کہ اس کی یوٹرس میں کچھ نہیں ہے، وہ بالکل پاک اور صاف ہے، پھر آگے شادی کرے تاکہ اس کا جو آگے اولاد کا سلسلہ ہے وہ اس خامد سے شروع ہو، پیچھے والے کا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ ہو۔ اگر ہے اس کے رحم میں تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھپائے نہ، اس کو ظاہر کر کے رکھے، اپنے خاوند کو بتائے کہ تو نے مجھے طلاق دی ہے، میرے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، میں اب 9 مہینے انتظار کروں گی، اور اگر اس کے بعد پھر وہ رجوع 9 مہینے میں کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے بعد پھر اس کی اپنی راہ ہے اور اس کی اپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں سنن نسائی کتاب الطلاق کے اندر حدیث نمبر 34-23 ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے۔ اب طلاق بدی بھی ہو جاتی ہے، بدی کیا ہے پہلے سنت سمجھیں۔ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اس حال میں کہ وہ پاک ہو، مینسز آج ختم ہوئے ہیں نا، اس کو وہ طلاق دے دے، ایک طلاق دے دے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ عدت گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اب جس طہر میں مینسز ختم ہوتے اس نے اس کو طلاق دی ہے، وہ ایسے طہر میں طلاق دے کہ اس کے ساتھ اس نے ہم بستری اور جماع نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کے دن گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب حائضہ ہو جائے گی نا تو اس کو مینسز آئیں گے، اس کے بعد پھر جب وہ اس کے مینسز چلے جائیں گے پھر اس کو دوسری طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تیسرے مینسز جب اس کو آئیں گے تو وہ ختم ہوتے اس کو طلاق دے تاکہ وہ 1 مہینہ انتظار کر کے اس کے بعد اپنی شادی کر لے۔ کیسا زبردست طریقہ ہے، نہ اس کو پریشانی نہ آپ کو، یہ سنت کے مطابق ہے۔ یا اس کو طلاق دے جب وہ کیا ہے حمل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بدی کیا ہے کہ سنت کے خلاف بالفرض عورت مینسز کے اندر ہے تو اس نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں، طلاق مذاق سے دے، غصے سے دے، مینسز میں دے، مینسز کے بغیر دے، حالت حمل میں دے، جس حالت میں بھی دے گا وہ طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام نے کہا ہے کہ تم ایسا قدم اٹھاؤ جس سے نہ تم کو تکلیف ہو نہ تمہاری بیوی کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا زبردست طریقہ ہے کہ اس انداز سے وہ عورت کو طلاق، ایک تو اس کے پاس ٹائم ہے نا، 1 مہینہ، ایک طلاق دی 1 مہینہ اس کے پاس ٹائم۔ ہمارے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا مسئلہ بنا کہتا طلاق طلاق طلاق، میں نے تجھے طلاق طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تینوں طلاقیں دے دیتا، آگے سے مولوی فتویٰ دیتے ہیں کہ تیری تو تینوں ہی ہو گئی ہیں، پھر پریشان ہے، پھر کہیں سے حلالہ، وہ کہتے ہیں حلالہ کرواؤ، ادھر سے بھی دوڑتا ہے، پھر کہتا ہمیں فتویٰ دو بغیر حلالے کے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر کہتے ہیں کہ تمہارا علاج تو یہی ہے کہ تم حلالہ کرواؤ، چونکہ تم مانتے ہی ان کو، اگر قرآن و سنت کو مانو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر یہ حلالے سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی نو ہم تو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اوپر سے ہی کہہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک بک ہے کتاب و سنت.com پہ بھی پڑھی ہے میرے خیال میں، حلالے کی چوری، اس میں بہت جو ہے نا ایسے ویسے کام ہو گئے ہیں، جو حلالہ ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا میں طلاق ہی نہیں دیتا، وہ یہ تو اس کی مرضی ہے نا، وہ دے یا نہ، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی بیوی کا نکاح، بیوی کا دیکھیں جو حلالہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کا نکاح کرتا ہے نا۔ کبھی آپ نے بیٹی کا تو کرتے ہیں نا، ہم بیٹی کا بہن کا نکاح کرتے ہیں نا، کبھی کسی نے یہ سنا ہے کہ میری بیوی کا نکاح ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں کہ نکاح کر دیا، اب پھر چونکہ اس سے کمپرومائز کرتے ہیں نا کہ دوسرے دن طلاق دے دینا، اس کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے طلاق دو، وہ کہتا ہے کس کو دوں، کہتا ہے میری بیوی کو۔ اس نے کہا جی اگر تیری بیوی تو میں طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں، کہتا ہے وہ جو تجھے دی تھی 2 دن کے لیے، تو وہ کہتا اب وہ میری ہے، میری مرضی میں دوں یا نہ دوں۔ تو اس لیے دیکھیں یہ ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لعن اللہ المحلل والمحلل علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامند احق، زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو اپنے پاس واپس لانے کا۔ اس کے رحم میں بچہ ہے نا، اب اس کی عدت 9 ماہ ہے، تو اس کا خامند جو ہے اگر اس کا معاملہ درست ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو دوبارہ اپنے گھر میں لے آئے۔ جی، ان ارادو اصلاح، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کو وہ درست کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے، اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو نو ٹینشن، کوئی حرج نہیں اس میں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل الذی علیہن بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ ایسے ہی حق ہے جیسے ان کا، یعنی جیسے عورت کا خامند پہ ہے ایسے خامند کا عورت پہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ فرماتے ہیں ایک بندے نے سوال کیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کروں اور اس کے کیا میرے اوپر حقوق ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تو خود کھائے اس کو کھلا، جو خود پہنے اس کو پہنا، اور اس کے چہرے کے اوپر مت مار، یعنی ایسا اس کو مت پیٹ کہ اس کو نشانات پڑ جائیں، اور یہ دوسری تیسری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندے کے ذمہ ہے نا، اس کا لباس، اس کی رہائش اور یہ ساری چیزیں اس کے ذمہ ہے۔ اسلام نے اس کو حکم دیا ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو مینج کر، اور وہ تیرے گھر میں تیرے نکاح میں اس کا تو بندوبست کر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور بندوں کو، مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، درجہ عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے نا ان کا، یہ اللہ نے اس کو درجہ دیا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے۔ یہ مسائل تھے عورتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔